بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سنا ایف ایم کشمیر نیٹ ورک کی اردو ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں اقراء رفیق. جی ایچ کیو میں منعقدہ کور کمانڈرز کانفرنس میں شرکاء نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ حکومت پاکستان کی ہدایات اور عوام کی خواہشات کے مطابق ملک کے پانی کی جائز حصے کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے ہر ضروری اقدام کیا جائے گا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 276 کور کمانڈرز کانفرنس میں سنتاس معاہدہ سے متعلق انڈیا کے حالیہ موقف پر تشویش کا اظہار کیا گیا. شرکاء نے سنتاس معاہدہ سے متعلق انڈیا کے بیانات کا نوٹس لیتے ہوئے 24 اپریل 2025 کو قومی سلامتی کمیٹی کی ہدایات کے توثیق کی اور کہا کہ پاکستان کے پانی کے جائز حصے کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے ہر ضروری اقدام کیا جائے گا. قلعہ ایکشن کمیٹی کے احتجاج سے ایک ماہ میں ریاست کو 15 ارب کا نقصان پہنچا. حکومت آزاد کشمیر نے پہلے ہی عوام کو سستا آٹا اور سستی بجلی کے حوالے سے سبسڈی دی. سیکرٹری اطلاعات آزاد کشمیر. قلعہ عوامی ایکشن کمیٹی کے مظاہرین میں مسلح جتھے ہیں جو لوٹ مار کرتے ہیں. راولا کوٹ اور پنچ میں یہ جتھے سرکاری ملازم اور شہریوں کو روک کر تنگ کرتے ہیں. پولیس کے 3 جون شہید ہونے میں اس کے باوجود انہوں نے پولیس کو بدنام کرنے کی کوشش کی. 4 جولائی کو پروپیگنڈا کیا گیا کہ مظاہرین کے خلاف بڑا آپریشن کیا گیا لیکن اس کے کوئی شواہد نہیں. ترجمان آزاد کشمیر پولیس. ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں، اللہ نے چاہا تو آزاد کشمیر میں ثالثی کا راستہ نکلے گا. حافظ نعیم الرحمان. ایکشن کمیٹی آزاد جموں و کشمیر نے قانون ساز اسمبلی کی عام انتخابات 2026 کے لیے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی ہے. الیکشن کمیشن کے مطابق آزاد کشمیر کے 45 انتخابی حلقوں میں مجموعی طور پر 854 امیدوار قسمت آزما رہے ہیں جبکہ 320 سے زائد امیدوار اپنی کاغذات نامزدگی واپس لے چکے ہیں. بھارتی فورسز نے ضلع راجوری میں آج مسلسل 46ویں روز بھی فوجی آپریشن جاری رکھا اور اس کو مزید توسیع دی. بھارتی فورسز نے علاقے میں ڈرونز اور گن شپ ہیلی کاپٹرز کی مدد سے بڑے پیمانے پر تلاشی کی کارروائیاں جاری رکھی ہیں. مزید خبروں کے لیے جڑے رہیے سنا ایف ایم 89.4 کشمیر نیٹ ورک کے ساتھ.